ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها. اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات جو فرشتے نازل ہوتے ہیں. والروح، عام فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور جبریل امین بھی نازل ہوتے ہیں. روح الامین، جبریل امین کے قیادت میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر کام کے سر انجام دینے کے لیے وہ اپنے رب کے حکم سے یہ سارے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو کی تعمیل کرتے ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو، ہر کام کو سر انجام دینے کے لیے یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات سراسر سلامتی والی ہے. سلامتی والی رات ہے. یہ حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک یہ سلامتی والی رات ہے. یعنی غروب شمس سے لے کر، سورج کے غروب سے لے کر طلوع فجر تک کی جو لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ سراسر سلامتی والی رات ہے، مبارک رات ہے، برکتوں والی رات. تو یہ جو رات ہے اس کو جاگنے کے لیے ہمیں نبی علیہ السلام نے ترغیب دلائی ہے کہ تم جو نا آخری عشرے میں محنت کرو. جو آخری عشرے میں محنت کرے گا، جو آخری عشروں کے راتوں کو جاگے گا تو انشاءاللہ اس کو ضرور لیلۃ القدر ملے گی. پھر نبی علیہ السلام نے آسانی یہ پیدا کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری عشروں میں سے بھی طاق راتوں میں تم اس لیلۃ القدر کو تلاش کرو. ویسے ہمارے ہاں جو ایک مشہور ہے، اس 27ویں رات کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر ہے. بس صرف اسی وہی رات ہم جاگتے ہیں، عمل کرنے والے اسی میں عمل کرتے ہیں، باقی راتیں ہم سو جاتے ہیں. قرآن اور حدیث کے مطالعے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح حدیث میں، کسی بھی حدیث میں آپ نے یہ کہا ہو کہ یہ لیلۃ القدر 7ویں رات ہے، یہ نہیں ہے، 27ویں رات. یعنی لیلۃ القدر 27ویں رات ہے. یہ 27ویں رات کی تو تحدید ہے، تخصیص ہے، یہ صحیح حدیث میں نہیں ہے. کچھ صحابہ کرام کے کرائی ہے، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ امید والی، وہ بھی کہتے ہیں سب سے زیادہ امید والی رات 27ویں ہے. لیکن یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے کہا ہو کہ یہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے. اس کی وضاحت نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم آخری عشرے میں تلاش کرو. آپ نے یہ فرمایا آخری میں تلاش کرو اور آخری عشرے میں سے بھی طاق راتوں میں تلاش کرو، یہ فرمایا. اور مختلف احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جو لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کر رہا ہوں اور صبح جو ہے نا بارش ہو گئی ہے اور بارش کے اندر کیچڑ میں نے سجدہ کیا ہے. یہ میں نے لیلۃ القدر کی ایک نشانی مجھے ملی ہے، مجھے اسی سال کی نشانی تھی، وہ صرف اسی سال. اس طرح کے رات بارش ہوئی اور صبح میں کیچڑ کے اوپر میں نے سجدہ کیا، یہ میں نے خواب دیکھا ہے. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں جو جس سال آپ نے یہ فرمایا تھا وہ 21ویں رات کی جو ہے نا وہ نشانی نکل آئی، 21ویں رات کی نشانی نکل آئی. اسی طرح ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ میں دیہات میں ہوتا ہوں، میں ایک رات آخری عشرے میں ایک رات مسجد نبوی میں آنا چاہتا ہوں، کون سی رات میں آ جاؤ؟ تو آپ نے فرمایا 23ویں رات تم آ جاؤ، 23 کی رات آ کر عبادت کرو، یہ فرمایا. 23 کو بھی فرمایا. اسی طرح اور بھی علامات دوسری راتوں میں بھی ظاہر ہوں گی. اس لیے بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ یہ رات جو ہے نا گھومتی رہتی ہے. ممکن ہے کسی ایک سال 21ویں رات ہو، دوسرے سال 23 کی رات ہو، کسی اور سال 25 کی رات ہو، کسی اور سال 27 کی رات ہو، کسی اور سال 29ویں رات ہو. یہ گھومتی رہتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے یہ تاکہ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، زیادہ عبادت کرانے کے لیے اس کی جو نشانی مختلف انداز سے ظاہر ہوتی ہے. ایک نشانی تو علماء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اس کی جو صبح ہے نا، رات گزرنے کے بعد جو صبح ہے، صبح کی جو یعنی سورج ہے اس میں شعاع نہیں ہوگا، اس میں تیزی نہیں ہوگی، وہ بالکل ہی بغیر شعاع کے وہ سورج جو ہے نا وہ سورج نکل آئے گا. لیکن یہ علامت پتہ چلے نا تو اس وقت رات تو نکل گئی ہوگی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی
ہدایت کے مطابق ہمیں چاہیے کہ ہم ان 5 ہی راتوں کو جاگیں، 5 راتوں میں تلاش کریں. 21 کو بھی ہم جاگیں، 23 کو بھی، 25، 27، 29، یہ 5 راتیں جو جاگے گا، عبادت کرے گا، تو انشاءاللہ اسے یقیناً لیلۃ القدر ملے گی. لیلۃ القدر اسے وہ پا لے گا. تو لیلۃ القدر کے بارے میں پھر علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک رات کی تعدید نہیں کی، بلکہ آپ ایک دفعہ صحابہ کرام کے پاس اس رات کی تعدید کرنے کے لیے، بتانے کے لیے آپ نکلے تھے، تو راستے میں 2 آدمی کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا. تو اللہ کے نبی وہاں ان کے مصالحات کے وجہ سے آپ مصروف ہو گئے، اور جب وہاں سے آئے تو پھر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ یہ لیلۃ القدر کے بارے میں مجھے بتایا تھا فلان رات ہے، لیکن میں تمہیں بتانے کے لیے آ رہا تھا تو 2 بندوں کے آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا. اس جھگڑے کو کہ ان کو وہاں صبح صفائی کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذہن سے اس رات کے حکم کو نکال دیا، اب میں بھول گیا. اب نے یہ فرمایا، اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ آپ نے فلان رات ہے کہہ کر آپ نے یہ تعدید نہیں کی، بلکہ صحیح حدیث میں، صحیح بخاری کی روایت میں یہ فرمایا کہ تم آخری عشرے میں طاعت راتوں میں تلاش کرو. اب جو طاعت راتوں کو جاوے گا تو اس کے لیے لیلۃ القدر بھی ضرور ملے گی، اور باقی تو 4 راتیں ہیں نا، اس کے الگ اضافی طور پر اس کو اجر و ثواب ملے، الگ اس کو کیا ہے اجر و ثواب ملے.